امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ادنا منی کہہ کے قریب بلایا، نور کے 70,000 پردے ہٹا دیے، محبوب مجھے دیکھ لے، بن دیکھے اللہ اکبر میری توحید کا پھلیرا آدم نے بلند کیا، بن دیکھے نوح نجی نے بلند کیا، بن دیکھے ابراہیم خلیل نے بلند کیا، اسماعیل ذبی نے بلند کیا۔ محبوبہ دنیا والے کہتے ہیں تیرا رب کیسا ہے، آج اپنے رب کو دیکھ کے بتا دے میرا رب کیسا ہے۔ اللہ اکبر، جب آمنے سامنے محب اور محبوب ہوئے، اللہ غنی فرمایا محبوب تیرا چہرہ مجھے بجھا بجھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ادب کے مارے کہتا نہیں۔ کہا جی اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے۔ فرمایا محبوبہ اپنی ذات کے بارے میں، پھر سن والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر 3 صفات، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک غالا فہدی ووجدک عائلا فغنا۔ یتیم تھا، تیری انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، جبرائیل کو خادم میں نے تیرا بنایا۔ ووجدک غالا فہدی، غار حرا میں کیا تلاش کرنے گیا تھا، ہدایت پر راستہ ہم نے تجھے دکھایا، ایک رب کی توحید کا پرچار ہم نے تیرے سے کرایا۔ ووجدک عائلا فغنا، محبوبہ وہ وقت یاد کر تیری برادری میں تجھے کوئی روٹی نہ دیتا تھا، ایک کھجور کے دانے کے لیے تجھے پیٹ پہ 4 پتھر باندھنے پڑتے تھے، ہم نے اتنا تجھے عطا کر دیا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، او میرا حبیب خزانے میرے میں نے تیرے ساری جھولی پر پیدا کر دیے۔ محبوب بتا میرے سے ناراض ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مزمل میں نے تجھے بنایا، مدثر میں نے تجھے بنایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا اعزاز دیا۔ ما زاغ البصر وما طغى کے نین میں نے تیری آنکھوں میں سرمے ڈال دیے، واللیل کی زلفیں بنا دی، والتین کے دانتوں والا۔ اللہ اکبر، اے پیغمبر جس کے سر پہ میں نے تاج نبوت سجایا، میں نے کبھی بھی اس کی نبوت کا قسم کھا کر اعلان نہیں کیا۔ جب باری آمنہ کے لال کی آئی، حلیمہ کے نور نظر کی آئی، عبد المطلب کے لختے جگر کی آئی، اللہ اکبر، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کی آئی، ساری دنیا کے خیر خواہ کی آئی، سارے نبیوں کے سردار کی آئی۔ فرمایا محبوبہ میں نے قسم اٹھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، دنیا والو تم مانو یا نہ مانو، خدا قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہے آمنہ کا لال میرا رسول ہے۔ محبوب بتا ہم نے تیرے شان میں کوئی کمی کی؟ یا اللہ نہیں، مجھے گلا اللہ اپنی ذات سے نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں، یا اللہ میری امت کے بارے میں مجھے 4 باتوں سے گلا ہے۔ الہ العالمین فرمانے لگے محبوب بتا تیری امت کو میں نے کیا نہ دیا، خیر الامم کا تاج میں نے ان کے سر پر سجایا، ساری امت کا سردار میں نے بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ بنایا، نبیوں پر ان کو گواہ بنایا، امتوں پر ان کو گواہ بنایا۔ محبوب بتا کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہ الہی جو مجھے دیا تیرا شکر ہے، جو میری امت کو دیا تیرا شکر ہے، لیکن پروردگار عالم پھر بھی مجھے 4 باتوں سے گلا ہے۔ محبوب بتا 4 باتوں سے گلا کیوں؟ کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ تھے، پچھلی امتوں کے قد 60 ہاتھ گز تھے، الہی میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ پہلے مجھے بتا۔ کبھی ہمیں خیال آیا؟ سوچا کبھی؟ کہاں 125 فٹ کے قد اور کہاں 50 5 فٹ کے قد؟ خیال آیا؟ فرمایا محبوب جس کو 125 فٹ کا قد دیا، سوچ اگر وہ اپنا کرتا پجامہ بناتا ہوگا کتنے میٹر کپڑا لگتا ہوگا؟ کتنے تھان کپڑوں کے لگتے ہوں گے؟ محبوب اگر اسے بھوک لگتی ہوگی تو کتنے من آٹا کھاتا ہوگا؟ محبوبہ میں نے تیری امت کو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں نے تیری امت کا میدہ چھوٹا کر دیا، 2 روٹیوں پر گزارا ہو جائے، قد چھوٹا کر دیا، 3-3.5 میٹر تھوڑے کپڑے پہ گزارا ہو جائے، تاکہ تیری امت کپڑے بنانے میں روٹی کھانے میں دیر نہ کر دے، میرے ناراض بندوں کو میری طرف بلا کر راضی کرنے میں، جنت کے اندر پہنچانے کا ذریعہ بننے میں جلدی کر دے۔ محبوب بتا آپ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ میں نے اچھا
اچھا کیا ہے برا کیا؟ اللہ بہت اچھا کیا۔ دوسرا گلا بتا کیا ہوا؟ پروردگار عالم اللہ غنی، پہلی امتوں میں اتنی طاقت تھی، 500 من کا پتھر ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، پھونک مارا کرتے، دیوار گرا دیا کرتے، یوں کر کے جاتے جاتے ہاتھ سے درخت اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے، یوں کر کے ناخن پہاڑوں میں مار کے کمرے بنا لیا کرتے۔ الہی میری امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا میرا حبیب ذرا ہنس کے دکھا، اس میں بھی ایک راز ہے۔ جنہیں میں نے طاقتور بنایا، طاقت میں نے دی، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے انا ربکم العالی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا، اللہ اکبر، تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا اور میں نے طاقت کے اندر کمزور کر دیا، تاکہ طاقت کا اور قد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خدائی کا دعویٰ نہ کر دے۔ میرا محبوب تجھے قیامت کے دن میرے سامنے شرمندہ نہ کر دے۔ ہم نے یہ اعزازی طور پہ کر دیا، قد بھی چھوٹا کر دیا، طاقت میں بھی کم کر دیا، تاکہ تیرا امتی میرا بندہ زمین پر رہے تو بندہ ہی بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے۔ آپ راضی ہو کہ نہیں راضی؟ کا جی یا اللہ تیسری بات یہ، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پچھلی امتوں کی عمر 500 سال، 600 سال، نبیوں کی عمر 1000 سال، میری امت کی 60-70 سال، 80 سال کی عمر کیوں کر دی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی راز ہے۔ اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا محبوبہ آپ کیا سمجھے، میں نے تیری امت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں الہ العالمین، زیادتی تو نہیں کہتا، لیکن 1000 سال میں کتنے سجدے کرے گا، 1000 سال میں کتنے نفل پڑھے گا، 1000 سال میں کتنے روزے رکھے گا، کتنا تیرا ذکر کرے گا؟ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے انہیں 1000 سال کا دن دے دیا، لیکن تیری امت کو راتوں میں ایک رات ہم نے 84 سال 4 مہینے کی دے دی۔ جا اپنے امتیوں میں جا کے اعلان کر دینا، اس لیلۃ القدر کی رات میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، ایک آیت قرآن کی پڑھ لے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، چھوٹی سی سورت قل اللہ اس رات کی عبادت کی نیت سے کر لے گا، تیرا رب قبول فرما کر اتنا اجر دے گا جتنا 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ محبوبہ ان کو ہم نے 1000 سال کی عمر دے دی، تیری امت 10 سال مسلسل جاگ لے گی، ان کی عبادت سے زیادہ ان کو حصہ مل جائے گا۔ محبوب بتا ہم نے جمعۃ المبارک کا دن دے دیا، محبوب بتا ہم نے انہیں رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا، محبوب بتا دن کا روزہ رات کا قیام عطا فرما دیا۔ محبوب ہم نے تیری امت کے لیے اچھا کیا۔ اب چوتھی بات جلدی سے بتا، یا اللہ تیری ساری باتوں پر مجھے اتفاق ہے، میں نہ بھی کروں کرنا پڑے گا، تو ہمارا رب ہے، رب بندوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ الہ العالمین ایک بات کا مجھے اور گلا ہے، وہ کیا بات ہے؟ یا اللہ خیر الامم بنایا، ساری امتوں کی سردار بنایا، لیکن پروردگار عالم سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ آدم ان کی امت پہلے آئی، ابراہیم امت پہلے آئی، نوح علیہ السلام امت پہلے آئی، یا اللہ میری امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے، آخر میں اس لیے بھیجا، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے ماننے والے چلے گئے، ابراہیم اسماعیل کے ماننے والے چلے گئے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے چلے گئے، بتا کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب قیامت آئے گی، کب جنت میں جائیں گے؟ محبوبہ ہم نے تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ تیرے پر میرے پر ایمان لائیں، موت آنے کے بعد زیادہ دیر قبر میں انتظار کرنا نہ پڑے، تاکہ تھوڑی دیر قبر میں انتظار کرے اور قیامت آئے جنت کے اندر چلے جائے۔ محبوبہ نہیں یقین آتا پوچھ لینا، جب تیرا امتی میدان معاشر میں آئے گا، جنت میں جانے لگے گا، اس سے پوچھ لینا قبر میں کتنا سوئے، تیرا امتی کہے گا عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان کے وقت ہمیں کسی نے اٹھا دیا۔ جب یہ اعزاز ملا تو پھر واپس آئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کیا لائے ہو؟ یہ لایا، یہ لایا، امت کے لیے کیا لایا؟ السلام علینا وعلی عباد الصالحین کا تحفہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا، آمن الرسول کا تحفہ ملا، سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا، دعائیں التجا کرنے کا طریقہ ملا، بہت کچھ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سنا، کہنے لگے محبوب پھر امت کے پاس جانا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، اس امت کا شان سن کے مجھے بھی رشک آ گیا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، جا کے سب سے پہلے میں آدم علیہ السلام کا اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔
3 سلام ملے اس امت کو معراج کی رات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا، پروردگار عالم نے اس امت کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا۔ جب محبوب وہاں سے روانہ ہونے لگے فرمایا اے معراج والے دولہ، اے معراج والے نبی، کچھ اور تو سلٹا جا، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا سناؤ گے؟ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تیری امت کو مل گئی، میں آدم علیہ السلام کو کوئی نہیں ملی۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے کہا اے آدم 4 چیزیں ایسی کیا جو اللہ نے میری امت کو دی تجھے نہیں دی؟ پہلی فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت ایک مرتبہ جنت کے اندر چلی جائے گی، دوبارہ جنت سے نہیں نکالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا تحفہ کیا ملا؟ فرمایا میرے سے جب لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، مجھے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا گیا، محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ محبوب بتا تیسرا تحفہ کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے تیسرا اعزاز یہ ملا جب میرے سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، میری بیوی اور میرے درمیان جدائی ڈال دی گئی، 40 سال تک، بعض جگہ ہے 300 سال تک بیوی ادھر میں ادھر پھرتے رہے، وہ جدہ کی پہاڑیوں میں سری لنکا کی پہاڑیوں میں، جب مالک کائنات کے سامنے میں نے رو کے دکھایا، پھر مجھے حکم ہوا تیری توبہ قبول یہاں نہیں کروں گا، تو توبہ کر، قبول میں میدان عرفات میں کروں گا، مزدلفہ میں کروں گا، میں منی میں کروں گا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں توبہ کے لیے 40 سال تک میدان کا عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، جب مجھے میدان ملا تب میں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 40 سال مجھے لگے عرفات کا میدان تلاش کرتا، تو پھر میری امت کو کیا ملا؟ محبوب تیری امت کا کیا کہنا، مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بلایا، تیری امت سے زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ ہو جائے گا وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ وہی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، وہی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے اعزاز اس امت کو ملے۔ اللہ اکبر۔ رحمت والا نبی ٹیک لگا کے یا جس طرح بیٹھے جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈا ہو کا بھرا، جس طرح انسان کسی کی آرزو کرتا ہے، ٹھنڈا ہو کا بھرا، پھر آسمان کی یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ کرام یوں دیکھنے لگے، سینے تیروں سے ہم نے چھلنی کروائے، تلواروں سے گردنیں ہم نے کٹوائیں، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن ہم نے سنائے، محبوب تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ کہ ہم تیرے چاہنے والے کوئی نہیں، بچے ذبح ہم نے کروائے، گھر سے بے گھرم ہوئے، درے کوڑے کھا کے چمڑے ہم نے اڑوائے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر تلاوت ہم نے کی، محبوب تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تمہیں صحابہ کا درجہ ملا، تمہیں صحابی کا اعزاز ملا، کائنات کے اندر صحابی کا اعزاز ٹائٹل کسی نے کوئی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاؤ آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، 119 چکمے جو رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جبرائیل کو آتے نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی کو اترتا نہ دیکھا، جنہوں نے میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا، میرے حسین میرے علی کو نہ دیکھا، میرے ابو بکر عمر کو نہ دیکھا، میری فاطمہ کو نہ دیکھا، میری ازواج کو نہ دیکھا، میری برات کو نہ دیکھا، میری معراج کو نہ دیکھا، میرے طائف کے سفر کو نہ دیکھا، میرے غار حرا اور سور کے اندر میری ریاستوں کو نہ دیکھا، بدر کے میدان میں مجھے روتا نہ دیکھا، بعد میں آنے والے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گی نہیں، پھر بھی ان چیزوں پر حق سچ کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ تم ایمان لائے، تمہیں صحابی بنا دیا، جو بغیر دیکھے ایمان بلائیں گے، اللہ نے میں محمد کا انہیں چاہنے والا بنا دیا ہے۔ میرے یارو تم مجھے میرے دیدار کے متمنی ہوتے ہو، میں کملی والا ان کے دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے بغیر دیکھے اللہ کا نبی مانیں گے، میری نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر دوسرا اعلان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اللہ اکبر تم میرے پر ایمان لائے تمہیں صحابی کا درجہ مل گیا، تم ایمان والے بن گئے، جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے انہیں 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔